السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے جو سلسلہ آن لائن دور علمیہ کا ہم لوگوں نے شروع کیا تھا وہ مسلسل کئی سالوں سے جاری ہے، اور ہر جمعہ کو الحمدللہ اس کا ایک درس ہوتا ہے۔ آج سے ایک نئے دورہ کی ہم نے شروعات کی ہے جو صرف اور صرف ایک مہینے تک جاری رہے گا، یعنی 4 جمعہ تک، اور اس دورے کا نام ہے دروس المہمہ لعامۃ الامہ۔ یہ دراصل یہ کتابچہ ہے اس دور کے عظیم عالم امام مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں انہوں نے عام امت کے لیے تقریباً 18 درس بیان کیے ہیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اس کتاب کی بھی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جائے، جس کے لیے ہم نے معروف علمی شخصیت ڈاکٹر شیخ علیم الدین یوسف حفظہ اللہ، جو مدینہ یونیورسٹی کے اندر پی ایچ ڈی کا رسالہ تیار کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ ان کے دروس اور اس طریقے سے ان کی تحریریں آتی رہتی ہیں فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، اور علماء اور عوام طلباء سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور الحمدللہ صاف ستھری تعلیمات، منہجی باتیں، عقیدے سے متعلق گفتگو الحمدللہ بڑے ہی صاف ستھرے اور بہترین انداز میں کرتے ہیں، اور وہ ہمارے اور آپ کے لیے نئے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ دعویٰ سینٹر میں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سنن ہے اور اس پر ان کا جو مقدمہ ہے، بڑا ہی وقیع اور علمی اور قیمتی مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کی شرح یا تفسیر شیخ محترم نے کی تھی، اور اس پر باقاعدہ دعویٰ سینٹر میں دورہ علمیہ رکھا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے تعلق سے جو اہل باطل ہیں یا غیر منہجی لوگ ہیں، یا سلف صالحین کے راستے سے بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کی بھی تعلق سے باقاعدہ شیخ محترم کا ایک مرتبہ آن لائن دورہ ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کا مقام و مرتبہ اور ان کے تعلق سے یہ جو اہل بدعت ہیں یا اس طریقے سے غلط منہج کے لوگ ہیں جو شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں، ان تمام شکوک و شبہات کا بڑا ہی علمی مدلل شیخ محترم نے جواب دیا تھا۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں الحمدللہ شیخ محترم، ہم سب لوگ آپ لوگ استفادہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ اس وقت ابھی سعودی عرب کے اندر عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور وہ پورے دسمبر کے مہینے میں ان کا درس نہیں ہو پاتا، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس درس کو روک کر کے شیخ محترم سے بھی استفادہ کیا جائے۔ تو ہم شکر گزار ہیں شیخ محترم کے کہ شیخ نے ہمیں موقع دیا اور ہماری دعوت کو قبول کیا۔ ہم شیخ محترم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ شیخ محترم حاضر ہو چکے ہیں، اس لیے میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ شیخ کے درس کو سنیں، اور انشاءاللہ ایک قیمتی باتیں ہوں گی۔ اس میں جو 18 درس بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ شیخ محترم 4 ہفتوں میں انشاءاللہ اسے ختم کریں گے، اور جو اہم باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سے مبارک سلسلے کو قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا جو سلفی علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، ان علماء سے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ علماء بابرکت ہیں اور ہم سب کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہیں، سمجھ لیجئے کہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے دین کی منہج سلف کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے علماء سے جڑے رہیں اور ان علماء کے ساتھ نہ جڑیں جو علماء ہمارے دین کو بھی خراب کرتے ہیں، منہج کو بھی خراب کرتے ہیں، اور اس طریقے سے سلف صالحین کے راستے سے ہٹا کر کے باطل کے راستے پر لے کر کے آتے ہیں۔
لہذا جو ہمارے وہ علماء جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں انہی سے ہم جڑ کر کے رہیں اور انہی سے علم حاصل کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ جماعت کے ساتھ اجتماعیت کی زندگی گزاریں، علماء کے ساتھ جڑ کر کے رہیں، ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا علم بھی دے گا، ہماری بھی حفاظت ہوگی، علم میں اضافہ ہوگا، اور اس طریقے سے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کو صحیح طریقے سے جاننے کے لیے ہمیں موقع ملے گا۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم پر درس کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر جزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت جلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیائے انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی رہنمائی بہت ہی اچھے اور سلجھے ہوئے انداز میں کی، اور امت کا تعلق اللہ رب العالمین سے جوڑنے کے لیے بہت کوشش کی، تگ و دو کی، اور ہر وہ راستے جس کے ذریعے سے امت اور امت کے افراد اللہ رب العالمین سے کے قریب ہو سکتے تھے، جڑ سکتے تھے، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے تھے، شیطان سے بچ سکتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں، ان تمام امور اور راستے کے بارے میں خبر دے دی، اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اللہ رب العالمین کا دین مکمل ہو چکا تھا، جس کی تکمیل کا اعلان خود اللہ رب العزت نے کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل ہے، اور اس دین کے اندر ہر انسان کے لیے وہ تمام باتیں موجود ہیں جو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ جس طریقے سے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، ایک ایک لمحے کو لگاتا ہے تاکہ دنیا کے اندر اسے سرخروئی، کامیابی مل سکے، اس کے نفس کو اطمینان حاصل ہو سکے، لوگوں کے درمیان اچھے سے زندگی بسر کر سکے، وہ اسی طریقے سے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا جنت کے اندر سرخرو ہونے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کے درمیان، تابعین کے درمیان، اسی طریقے سے انبیاء اور صدیقین کے درمیان اسے زندگی بسر کرنے کا موقع ملے، جہاں پر اللہ کا دیدار ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔ اگر انسان اس قسم کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر عمل کریں، تاکہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو اور اللہ رب العالمین کے رضا کو، اس کی جنت کو حاصل کر سکے۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں، اور پھر ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ایک جبیل دعویٰ سینٹر کے اندر سلسلہ چلایا ہے، جو منہجی کتابیں ہیں، عقیدے کی کتابیں ہیں، اور ایسی کتابیں جس کا تعلق عوام سے ہے اور عوام کے لیے فائدہ مند ہے اور نفع بخش ہیں، ایسی کتابوں کو وہ اچھے علماء کے ذریعے سے پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور علماء سے ان لوگوں کا یعنی عوام کا رابطہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ عوام کو دینی علم آئے، اور اس طریقے سے علم آئے جس طریقے سے صحابہ کرام سلف صالحین علم کو سیکھا کرتے تھے، اور اپنے جاننے والے کو اور اپنے بعد والے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے اور علم کو پہنچایا کرتے تھے، خصوصاً شیخ مختار احمد ندوی حفظہ اللہ، شیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ وتولہ، اللہ رب العالمین کا سایہ اپنی اطاعت پر اور امت کے لیے تادیر باقی رکھے، کہ وہ اس چیز کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ تو جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ مقدمہ سنن دارمی، جو کہ اتباع سنت اور منکرین سنت وغیرہ کے تعلق سے لکھی گئی ہے، منکرین سنت کے رد پر لکھی گئی ہے، اس کی شرح ایک مرتبہ حضوری ہوئی تھی، وہیں پر ہم آئے تھے۔ پھر انکار سنت کے اوپر ایک دورہ علمیہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے جو بھی اہم معلومات تھی اس کے تعلق سے دورہ ہوا تھا، اور آج ایک کتاب انشاءاللہ پڑھنے کی ہم شروعات کریں گے، جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے، اور شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں
کہ یہ کتاب ایک بہت ہی اہم اور بنیادی منہج ہے عوام کے لیے، عوام علم سیکھنے کے لیے، بالخصوص عوام علم کس طریقے سے حاصل کرے اور کون سا علم ضروری ہے عوام کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے یہ کتاب بہت ہی اہم ہے اور ایک منہج کی حیثیت رکھتی ہے، ایک طریقہ کار کی حیثیت رکھتی ہے، تاکہ لوگ اس کتاب کے ذریعے سے دین کو حاصل کر سکیں اور جو ضروری امور ہے دین کو حاصل کرنے، دین کے اندر سیکھنے کے، اس کو حاصل کر سکیں۔ تو اس کتاب کی کئی شروحات ہیں، جن میں سے ایک شرح شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی بھی ہے، اور بھی کئی لوگوں نے اس کی شرح کی ہے، اور بہت ساری شرح صوتی ہے، یعنی آڈیو میں ہے، بہت ساری ویڈیو میں ہے، عربی شروحات ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ ضرورت سمجھی گئی کہ جو باتیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے عوام کے لیے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے نام سے جو لکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہم دروس عوام کے لیے، اہم دروس عام لوگوں کے لیے، یعنی جن چیزوں کا جاننا ایک عام انسان کے لیے ضروری ہے، ان چیزوں کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے تعلق سے بہت معروف ہے کہ ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا خشوع، ان کی خشیت، یہ تمام چیزیں معروف ہیں، اور اخلاص للہیت کی اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے علم میں کافی برکت دی، اور منہج سلف کے ایک علم بردار کے طور پر اس وقت جانے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے علم کو ان کے لیے نفع بخش بنائے، جیسے کہ ابھی ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے اس کتاب کو۔ تو یہ کتاب جو ہے علم نافع کے طور پر وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور اس کتاب سے جو ہم لوگ سیکھیں گے اور ہم اپنی اولاد کو اور اپنے جاننے والوں کو سکھائیں گے، تو یہ علم بھی ہمارے لیے اسی طرح نفع بخش ہوگا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کتاب کی شروعات کی ہے، کیونکہ ہمارے پاس 4 ہفتے ہیں اور کتاب بہت لمبی نہیں تو بہت مختصر بھی نہیں ہے، اور 4 ہفتوں میں بہت اختصار کے ساتھ نہیں تو سہل اور آسان انداز میں اور توسط کے ساتھ انشاءاللہ ہم پوری کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک علمی خاکہ جو اس کتاب کا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں اور آپ اس کو سیکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس کتاب کو مفید بنائے اور ہمارے سننے اور بولنے کو قبول فرمائے۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یقیناً ہر کام کی شروعات اللہ رب العالمین کی تعریف سے ہونی چاہیے، اسی پر سلف صالحین کا عمل رہا ہے، اور اسی کے اوپر مسلمان علماء کرام اور عوام بھی چلتی رہی ہے کہ ہر کام کی شروعات سے قبل وہ بسم اللہ اور اللہ کی تعریف کر کے شروع کرتے ہیں۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بسم اللہ پہلے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں بہت ساری احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم بریدہ ہے، یعنی یہ کہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث وارد ہوئی ہیں کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ سلف صالحین کا سب کا تعامل یہ رہا ہے کہ وہ بسم اللہ سے اپنی مجلس کو، اپنے کام کو شروع کرتے تھے، اور کتاب وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں گے تو علماء بسم اللہ لکھتے تھے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے تھے۔ تو بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے نام سے کسی چیز کی شروعات کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے نام سے کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو وہ بابرکت ہی ہوتی ہے، بالخصوص جب اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کی شرح و شروحات ہو تو اس کے اندر تو بالخصوص کہنا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، جو بھی تعریف ہے وہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور بہتر انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ بہتر انجام کا مطلب یہ کہ آخرت کی بہتر زندگی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بجا لاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے رکتے ہیں، انہیں متقی کہتے ہیں۔ تو کہا کہ آخرت کا جو بہترین انجام ہوگا یعنی جنت ہوگا، آخرت کے اندر جو حساب کے دن آسانی ہوگی، یہ تمام کی تمام چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا کے اندر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد، کہ اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجے اور سلام بھیجے۔ اللہ رب العالمین نبی پر جب صلاۃ بھیجتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے
یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نبی پر سلام بھیج، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد یعنی درود پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ سے یہ گزارش اور دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے رب میری اس دعا کو سن لے اور تو فرشتوں کے درمیان ہمارے نبی کی تعریف بیان کر۔ یہ مطلب ہوتا ہے جیسا کہ ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، صلاۃ اللہ علی النبی کا مطلب یہی بیان کیا ہے۔ تو جب ہم درود پڑھتے ہیں گویا کہ ہم اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرے نبی پر آخری نبی پر خاتم النبیین اور سید المرسلین پر تو فرشتوں کے درمیان تعریف کر۔ کتنی بہترین بات ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے نبی پر تعریف کرنے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً جو جس قدر کثرت سے درود پڑھے گا اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے قربت حاصل ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم صلاۃ علی، کہ جو انسان مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے وہ کل قیامت کے دن میرے قریب ہوگا۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت سے بڑھ کر کے انعام اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ علماء کرام کا شروع سے طریقہ رہا ہے جو بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، پھر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، کیونکہ یہ باعث برکت و اجر ہے۔ تو اس کے بعد کیا صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، کہ اللہ رب العالمین ہمارے نبی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، یعنی ان کی تعریف کرے، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اور اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر، ان کے آل و اولاد پر جو ان کے نقش قدم پر تھی، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین رحم و کرم نازل کرے۔ اس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اما بعد ایک جملہ ہوتا ہے کہ جب ایک مقدمہ باندھتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد جو شروعات ہو رہی ہے اس کو اس کے لیے لایا جاتا ہے، فصل کے لیے لایا جاتا ہے کہ حمد و سلام کے بعد اما بعد فهذه كلمات موجزة في بعض ما يجب ان يعرفه العامة۔ تو اس میں واضح کیا ہے کہ یہ مختصر باتیں ہیں، مختصر کلمات ہیں جو میں نے لکھا ہے۔ یہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں ہیں جن کا عوام کے اوپر جاننا نہایت ضروری ہے۔ ما یجب ان یعرفہ العامہ عن دین الاسلام، دین اسلام کے تعلق سے وہ ضروری باتیں جن کا عوام الناس کے اوپر جاننا ضروری ہے، وہ میں نے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے، لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام میں نے رکھا ہے الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، کہ اہم دروس عوام الناس کے لیے۔ وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني إنه جواد كريم، کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس سے مختصر سے رسالے کے ذریعے سے امت مسلمہ کو فائدہ پہنچائے اور اسے میری جانب سے قبول فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا نام جواد ہے، سخی ہے، کریم ہے، اللہ رب العالمین کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک مقدمہ کے طور پر شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور یہ مقدمہ اکثر علماء لکھنے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جائے، اور اس کے بعد جو نبی پر صلاۃ و سلام ہو جائے اور رسالے کا مقصد ہو جائے اور کس کے لیے لکھا ہے وہ تمام چیزیں بیان کر دی ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد شیخ نے رسالے کی جو شروعات کی ہے جو اہم، اس میں سب سے درس کا نام دیا ہے الدرس الاول، یعنی پہلا سبق۔ اس کے اندر ذکر کیا ہے عنوان میں سورۃ الفاتحہ و قصار السور۔ تو سورہ فاتحہ قصار السور عمومی طور پر فقہا نے تقسیم کی ہے صورتوں کی، اس میں طوال مفصل آتا ہے، ایک اوساط مفصل آتا ہے، ایک قصار مفصل آتا ہے۔ تو یا تو طوال سور کہہ لیں، اوساط سور، قصار سور، جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا ہے۔ تو قصار سور کا تعلق یعنی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں، قصار مطلب چھوٹی چھوٹی، اور سور سورت کی جمع ہے، سورہ کی سین سے، جس کا مطلب ہوتا ہے صورتیں۔ تو اس کا تعلق یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو سورہ ہے وہاں سے لے کر کے سورۃ الناس تک ہوتا ہے، یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورۃ العادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، سورۃ العصر، اس کے بعد ہمزہ، پھر الم تر کیف، پھر لیلاف قریش، اور جتنی صورتیں ہیں یہ تمام کے تمام قصار السور میں آتی ہیں۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس کا جاننا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، اس کے معانی کو سمجھنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ شیخ کہتے ہیں
رحمه الله وغفر له. سورة الفاتحة وما أمكن من قصار السور من سورة الزلزلة إلى سورة الناس تلقينا وتصحيحا للقراءة وتحفيظا وشرحا لما يجب فهمه، کہ سورہ فاتحہ کو اور قصار السور میں سے جو ممکن ہو سکے زلزلہ یعنی سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالها سے لے کر کے سورہ ناس تک لوگوں کو سیکھنا چاہیے. تلقین یعنی سکھانے والا ان کو سکھائے کہ الحمدللہ رب العالمین کیسے پڑھا جائے گا. اب لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہا نہیں نکلتی یا عین نہیں نکلتی یا را، اس کو تفخیم کر کے موٹا کر کے نہیں پڑھا جاتا ہے. تو ہا اگر نہیں نکلتی ہے تو اس کا معنی اس کے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں. ویسے عین اگر نہیں نکلتا ہے تو معانی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی معلم سے کسی استاد سے بیٹھ کر کے اس کو سیکھنا ضروری ہے. وتصحیحا للقراءۃ، اور جو لوگ سیکھ چکے ہیں ان کو مزید اپنے قراءت کی تصحیح کرنی چاہیے، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. وتحفیظا، قرآن مجید کو تصحیح یعنی صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا، پھر اس کو یاد کرنا، اور ان صورتوں کو سمجھنے کے لیے جن شروحات کی جن تفسیر کی ضرورت ہے، یعنی ان صورتوں کی مختصر کوئی تفسیر ایک عالم کے ذریعے سے سمجھ لے، اس کے اندر غور و فکر کرے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے. تو قرآن مجید سیکھنے کی سب سے پہلے رغبت دلائی ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے. اور اللہ رب العالمین نے بھی جب نازل کیا تھا پہلی وحی نازل کی تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھنے کی شروعات کرو. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس کے بعد 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے نازل کی. قرآن کریم پڑھنے کی جیسا کہ میں نے کہا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے ترغیب دلائی. قرآن کریم سے انسان کا جس قدر تعلق ہوتا ہے اسی قدر وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اور یہ نہایت بابرکت کتاب ہے. آپ غور کریں کہ جس شہر میں یہ قرآن مجید نازل ہوا وہ شہر ام القرا، بستیوں کی ماں، بستیوں کے سردار کے نام سے مشہور ہوا. جس نبی پر یہ قرآن مجید نازل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں سید المرسلین سید الانبیاء کہا. جس رات میں یہ قرآن مجید نازل ہوا اس رات کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے 1000 رات کی عبادت سے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر بنا دی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی، جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا، اس ایک رات کی عبادت کو بہتر بنا دیا. اور جس مہینے میں نازل ہوا قرآن مجید، اللہ رب العالمین نے جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بنا دیا، یعنی اس مہینے کی عبادت کو. صحابہ کرام کا تعلق قرآن مجید سے بہت ہی مضبوط تھا. اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دیکھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے خاطر خواہ ہتھیار نہیں تھے، رہنے سہنے کی جو زندگی تھی وہ عام سی زندگی تھی، بہت ہی رفاہیت والی زندگی نہیں تھی، مال و دولت نہیں تھے. لیکن قرآن مجید کے سے جب تعلق بڑھا تو بڑی بڑی قوموں کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ان لوگوں کو کہ انہوں نے بڑی بڑی قوموں کو شکست دیا، اور جہاں تک ممکن ہو سکا وہاں تک انہوں نے اسلام کا علم بلند کیا. کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کی نشر و اشاعت کی، اور لوگوں تک اس کی تبلیغ کی. قرآن مجید سے تعلق جڑا رہا، اللہ رب العالمین کی خیرات و برکات نازل ہوتی رہی. آپ مختصر سی بات سوچیں کہ ایک رحل انسان کا، صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس کے دل کے اندر کسی چیز کی تکریم کیسے ہو جاتی ہے، یا تکریم جو ہوتی ہے کسی چیز کی کیسے وہ جگہ لے لیتی ہے. رحل جو ہوتا ہے، جو لکڑی ہوتی ہے جس پر ہم قرآن مجید کو رکھتے ہیں، قرآن مجید رکھنے کی وجہ سے لوگ اس رحل کو دل سے مقدس مانتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن انسان کا دل اس کو مقدس اس لیے مانتا ہے کیونکہ اس کے اوپر قرآن مجید رکھا جاتا ہے. جس کے اندر قرآن مجید لپیٹا جاتا ہے، لوگ اس کو بھی اچھا سمجھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس کا قرآن مجید سے تعلق ہوتا ہے. تو آپ سوچیں کہ انسان کی نگاہ میں رحل اور اس کپڑے کا مقام اچھا ہو جاتا ہے جو قرآن مجید سے ٹچ ہوتا ہے. تو اگر ہمارا خود تعلق قرآن مجید سے پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس کے مطابق عمل کرنے کا رہے گا تو ہم اللہ رب العالمین کی نگاہ میں کس قدر عظیم ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کس قدر خیرات و برکات کے دروازے ہمارے لیے کھولے گا.
चुनांचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि कुरान मजीद को तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद को सीखता है। अगर आप कुरान मजीद सीखते हैं तो आप ये ले लीजिए कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप दुनिया में उन बेहतरीन लोगों में से हैं जिनके बेहतरीन होने की गवाही खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। और यकीनन इस खैर को पाने के लिए इखलास व लिल्लाहियत का होना जरूरी है कि इंसान उसको सीखे और फिर उसके मुताबिक अमल भी करे। जैसा कि इमाम तीबी रहमहुल्लाह ने कहा है कि इस खैर को पाने के लिए जरूरी है कि इंसान तालीम और ताल्लुम जो करे वो इखलास व लिल्लाहियत के साथ करे कि कुरान मजीद को पढ़ना है, अज्र व सवाब की नीयत से इसको समझना है ताकि इसके मुताबिक अमल किया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तरीका, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तकर्रुब का जरिया बने। इमाम तीबी रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो इसके अंदर इखलास बरतता है और कुरान मजीद के मुताबिक अमल करना शुरू करता है वो नबी के जुमरे में चला जाता है, सिद्दीक के जुमरे में दाखिल हो जाता है। और जितने भी लोग कुरान मजीद को नहीं सीखने की कोशिश करते हैं उन तमाम के ऊपर इस हदीस के मुताबिक उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन फौकियत देता है, उसे फौकियत हासिल होती है। और इब्न बत्ताल रहमहुल्लाह कहते हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की जो हदीस है वो इस बात पर दलालत करती है कि नेकियां जितनी भी नेकियां हैं उन तमाम नेकियों में सबसे बेहतर नेकी कुरान मजीद की क़िराअत, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, आपकी जबान से वो निकल रहा है और उसके ऊपर एक एक हर्फ के ऊपर अजर आपको मिलता चला जा रहा है। जो कुरान मजीद जिस कदर आप पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को जिस कदर आप पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपका रिश्ता मजबूत होता चला जाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा जलस कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह। ये कुरान सीखने वालों के लिए, जाहिर सी बात है मस्जिद में जो हलकात लगते हैं कोई मौलाना या हाफिज या कारी बैठेंगे, आप उनके पास जाएंगे और कुरान मजीद को सीखेंगे, उसके मुताबिक अमल करेंगे। इस सिलसिले में आप देखें कितनी बेहतरीन हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के अंदर यानी मस्जिद के अंदर कुरान मजीद को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, उसके मुदारसा के लिए, उसको समझने के लिए बैठते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को या ऐसी मजलिस के ऊपर सुकून नाजिल करता है। इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, सुकून नाजिल होता है। व गशियतहुमुर रहमा, ऐसी मजलिस को, ऐसे हल्के को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों को उतारता है, फरिश्ते अपने परों से ऐसी मजलिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतना ही नहीं, जो फरिश्ते अल्लाह के पास होते हैं व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदह, उन लोगों का जिक्र जो नीचे कुरान सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम लोगों का जिक्र फरिश्तों के पास करता है। तो ये कुरान मजीद को सीखने की फजीलत है कि जहां पर फरिश्ते आपकी मजलिस में आते हैं वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम फरिश्तों के दरमियान आपका जिक्र करता है। यही तो बेहतर है। और जब अल्लाह आपका जिक्र करे तो मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पहचानता है। दुनिया के अंदर अगर आप जो बड़े लोग हैं, आप कोशिश करते हैं कि वो आपको पहचाने, वो आपका जिक्र अपनी मजालिस के अंदर करें। अगर आपको पता चले कि हाँ फला आदमी आपको जानता है तो दिल खुशी से सरफराज हो जाता है कि इतना बड़ा आदमी है वो मुझे जानता है, अपनी मजलिस में मेरा जिक्र करता है, आदमी खुश होता है, तबीयत बहाल होती है। आप सोचें कि अगर हमारा और आपका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों की मजलिस में करे तो अल्लाह रब्बुल किस कदर खुशी की बात होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करना इस बात की दलील होगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राजी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जानता है। दुनिया हमें जाने कि ना जाने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जाने, इस जानता है कि नहीं जानता इससे फर्क पड़ता है। इसलिए अपनी पहचान अपने रब के पास करवाएं, दूसरे के पास नहीं करवाएं। और अल्लाह के पास अपनी पहचान करवाने का जो रास्ता है वो बताया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुरान मजीद से जुड़िए, कुरान मजीद को पढ़ेंगे, जब पढ़ना शुरू करेंगे, सीखेंगे, बिलखुसूस उस्ताद से सीखेंगे, जा करके मस्जिद में बैठेंगे, उलमा से सीखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर सिर्फ अजर ही नहीं देगा, फरिश्तों को आपकी मजलिस में भेजेगा और फिर आपका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों के दरमियान भी करेगा।
تو اس پر کہتے ہیں ابن بطال رحمہ اللہ هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته. مستحب یہ ہے انسان کے لیے کہ مسجد کے اندر بیٹھے، قرآن مجید کو وہاں پر سیکھے اور سکھائے اور اس کو سمجھے اور سمجھانے کی کوشش کرے۔ تو یہ دو حدیث آپ کے سامنے آئی، اور ایک تیسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرو، اور جب پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے مطابق انسان زندگی بھی گزارے، قرآن کے احکام کو مانے، جن چیزوں سے قرآن مجید نے منع کیا اس سے رکے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اگر انسان اس پر عمل نہیں کرے گا تو پھر کس کی باتوں پر عمل کرے گا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن مجید کو پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے یہاں سفارش صرف وہی شخص کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا، اور اسی کے لیے کرے گا جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن جب سب لوگ آپ کو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر شخص آپ کو اپنے رشتہ دار اور دوسرے لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہوں گے، ایسے وقت میں قرآن مجید سے جب آپ کا تعلق دنیا میں جڑا رہا ہوگا تو کل قیامت کے دن رب کے پاس قرآن مجید آئے گا اور آپ کی سفارش کرے گا، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ، کہ قرآن مجید کل قیامت کے دن آئے گا اور رب سے سفارش کرے گا کہ اللہ یہ قرآن مجید کو پڑھا کرتا تھا، اس کے مطابق عمل کیا کرتا تھا، سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اے میرے رب تو اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ تو آپ سوچیں کہ قرآن مجید جب اللہ رب العالمین سے ہماری اور آپ کی سفارش کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو کیسے ٹھکرائے گا؟ تو قرآن مجید سے اپنے تعلقات کو بہت زیادہ مضبوط کر کے رکھیں، اور قرآن مجید کو صرف پڑھنے پر اکتفا نہیں کریں، بلکہ جو صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں اور اس کے علاوہ بھی جو صورتیں ہیں، اس کو یاد رکھیں، یاد کریں اور اس کو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ مزید یہ کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر کو سمجھیں علماء کے پاس بیٹھ کر کے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اتنا ضرور سمجھیں جس سے آپ کو قرآن مجید کی اہمیت کا اندازہ ہو، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو، آپ قرآن مجید کے نزول کا مقصد سمجھ سکیں۔ جب نماز پڑھیں ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر اور اس کے تراجم آپ کو معلوم ہوں گے تو قرآن مجید جو سنیں گے آپ نماز کے اندر تو پھر آپ کے دل کے اوپر اثر ہوگا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا رب آپ سے مخاطب ہو کر کے کیا کہنا چاہتا ہے قرآن مجید کے ذریعے سے۔ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے، وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ، ہم لوگ صفہ پر بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھیں، أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَن يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانٍ، کہ کیا تم میں کا کوئی یہ چاہتا ہے کہ روزانہ وہ بطحان ایک وادی ہے وہاں پر جائے، یا عقیق ایک وادی ہے، نبی نے کہا إِلَى بُطْحَانَ أو إِلَى الْعَقِيقِ، تو بطحان یا عقیق جائے اور وہاں جا کر کے دو اونٹنیاں ہو جو لدی ہوئی ہوں سامان سے، وہ اس کو لے کر کے چلا، یعنی یہ انعام اس کو ملے، وہاں پر جائے اور دو اونٹنیاں جو سامان سے لدی ہوئی ہوں وہ اس کو لے کر کے چلا آئے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے کہا ہر شخص یہ چیز اس چیز کو پسند کرے گا کہ اسے بغیر کسی جد و جہد کے، بغیر کسی کاوش کے دو اونٹنیاں وہ بھی سامان سے لدی ہوئی ملے، کون نہیں چاہے گا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ نحب ذلک، ہم نے کہا ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کو پیش کرنے کے بعد اصل مقصد کو بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث واربع خير له من اربع ومن اعدادهن من الابل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم نے کا کوئی مسجد کیوں نہیں جاتا ہے، مسجد جائے اور وہاں پر جا کر کے علم حاصل کرے، اللہ کی دو آیت کو اگر وہ سیکھے گا، پڑھے گا، دو آیت قرآن مجید کی دو آیت کو اگر وہ پڑھے گا تو دو اونٹنی جو سامان سے لدی ہوں وہ دو آیتیں اس سے اس کے لیے بہتر ہوں گی، اور اگر کوئی تین آیتوں کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے تین اونٹنے سے بہتر ہوگی، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور اگر کوئی تین یا چار آیتیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے چار آیتوں سے، وہ چار اونٹنی سے وہ چار آیتیں بہتر ہوگی، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا
اسی قدر اونٹنیوں سے وہ آیتیں اجر و ثواب میں بہتر اور عظیم اور فضیلت والی ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کو پڑھنے کا کتنا اجر رکھا ہے، اور پھر وہ جو ایک ایک حرف پر 10 نیکی کا معاملہ ہے وہ الگ ہے، وہ بالکل الگ ہے، اور اسی طریقے ایک حرف پر 10 نیکی وہ الگ ہے۔ اسی طریقے سے جس کے اندر جس قدر زیادہ اخلاص و للہیت ہوگی، اسی قدر وہ اللہ رب العالمین کے اسی قدر اسے قرآن مجید کی تلاوت پر، اس کے پڑھنے پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، اور یہ صحیح اثر ہے، وہ کہتے ہیں لا يضر الرجل ان لا يسأل عن نفسه الا القرآن فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر آپ یہ پرکھنا چاہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی معنی میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں اپنے لیے، ہر انسان اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ حقیقی معنی میں اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، تو اس کا ایک میزان ہے جو صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو قرآن میرے بعد سیکھنا ہو تو ان میں چند ایک صحابہ کرام جیسے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا نام لیا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ اسے حقیقت میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں، تو وہ دیکھے کہ اسے قرآن مجید سے کس قدر محبت ہے۔ اگر قرآن مجید سے اسے محبت ہوگی، اس کو سیکھتا ہوگا، اس کو سمجھتا ہوگا، اس کے مطابق عمل کرتا ہوگا، تو حقیقی طور پر وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوگا۔ اگر قرآن مجید سے اس کی دوری ہے، وہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے، تو یقینی طور پر وہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لا يضر الرجل الا يسأل عن نفسه الا القرآن، قرآن مجید کے تعلق سے وہ اپنے نفس سے پوچھے کہ وہ کس قدر قرآن مجید سے محبت کرتا ہے۔ فإن كان يحب القرآن، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، فإنه يحب الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور ایک دوسرے لفظ میں ہے من اراد ان يحلم انه يحب الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله، کہ جو یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی محبت قرآن مجید سے کس قدر ہے۔ تو ہماری محبت جو اللہ اس کے رسول سے جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے کی دلیل قرآن مجید سے محبت کر کے، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صرف دل میں محبت کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو صحیح سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس کی تعلیمات کے مطابق ہم اس کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کرتے رہیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ زلزال تک سیکھنے کا جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے، اس کے اندر بہت ہی خیر و بھلائی ہے، اور نیز یہ کہ ان صورتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان صورتوں کے اندر جہنم کا تذکرہ ہے، اور جہنم سے جو بچنا ہے اس کا تذکرہ ہے کن طریقے سے، جیسے سورۃ الماعون کو دیکھیں، قیامت کا تذکرہ ہے جیسے سورۃ الزلزال کو دیکھیں، سورۃ العادیات کو دیکھیں، القارعہ کو دیکھیں، اسی طریقے سے نعمتوں کے بارے میں تذکرہ ہے جیسے سورۃ التکاثر کو دیکھیں، زمانے کے بارے میں تذکرہ ہے، اور کس طریقے سے آپ نیک ہو سکتے ہیں وہ سورۃ العصر کو دیکھیں، اسی طریقے سے جو بد اخلاقی ہے مسلمانوں کے درمیان اس سے بچنے کا تذکرہ سورۃ حمزہ کو دیکھیں، غیروں پر اللہ مدد کیسے کرتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کو دیکھیں، اسی طریقے سے قریش کو سورہ قریش جو ہے لإلاف قریش اس کو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طریقے سے مدد کرتا ہے، سورۃ الماعون کو دیکھیں، اس میں بعض اخلاقی جو گراوٹ ہے اس کا علاج بتایا گیا ہے اس سورت کے اندر، سورۃ الکوثر کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ طعنہ دیتے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو آپ کی نسل کیسے چلے گی، تو آپ دیکھیں کہ اولاد نہیں بھی تھی، جو اولاد ندینہ جس کو کہتے ہیں، یعنی ذکر جو اولاد مذکر ہوتی ہے، یعنی بیٹا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر بھی اتنے لوگ آج ماننے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جن کے بیٹے تھے یعنی جن کفار کے جو طعنہ دیتے تھے وہ مٹ کے ختم ہو گئے، جن کے نہیں تھے اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ رکھا، اور ایسے ہی زندہ نہیں رکھا
ان کی نسل کو، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہر اذان میں ان کا نام اس طریقے سے ذکر کر دیا کہ پوری دنیا کے اندر صرف انہیں یاد ہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر دن اور رات ملا کر کے 5 مرتبہ سنا بھی جائے گا۔ یہ قرآن مجید کے فضیلت میں چند ایک آیتیں تھی، جس کے چند ایک احادیث تھی اور کچھ آثار تھے جس کا میں نے ذکر کیا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے اس کو پڑھنے سے تدبر کرنا زیادہ اہم ہے۔ یعنی آپ 5 دن کے اندر دیکھ کر کے پڑھ رہے ہیں اور ختم کر دیا، جیسے رمضان میں اکثر لوگ کرتے ہیں 4 ختم، 5 ختم، 6 ختم، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان سمجھ کر کے پڑھے، روزانہ 1 سپارہ ہی پڑھے، 5 سپارہ 10 سپارہ پڑھنے کے بجائے۔ تو اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جیسے ایک ابو حمزہ نام کے راوی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا انی سریع القراءۃ وانی اقرأ القرآن فی 3، میں قرآن کو بہت تیز پڑھتا ہوں اور 3 دن میں ختم کر لیتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لأن اقرأ البقرة، یعنی لأن اقرأ سورة البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها احب إلي من ان اقرأ كما تقول، کہ میں سورۃ البقرہ کو پڑھوں اور پھر اس کے اندر غور و فکر کروں، تدبر کروں، اس کو سمجھوں اور اس کے معانی کے اندر غور و فکر کروں، یہ میرے نزدیک تیز قرآن پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ تم کہہ رہے ہو۔ اور ایک لفظ میں یہ ہے احب الی من اقرأ القرآن اجمع حدغمۃ، کہ تیز قرآن پڑھنے سے میرے نزدیک بہتر ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص کر کے جو عوام ہے، تو جن صورتوں کا ذکر میں نے کیا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے حوالے سے، ان صورتوں کے اندر غور و فکر کرنے کی کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جب آپ اللہ کا کلام سمجھیں گے تو دل کے اوپر اثر ہوگا۔ قرآن مجید جو سمجھتے ہیں ان کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، اور آخرت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو نیکی کا حکم دیا ہے اس کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو قرآن ہماری زندگی پر اثر انداز اسی وقت ہوگا جب ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک اثر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لأن أقرأ بسورة واحدة أعجب إلي من أفعل مثل الذي تفعل فإن كنت فاعلا لا بد فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك، کہ اگر آپ تیز ہی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس انداز میں پڑھیں کہ سمجھ کر کے پڑھ سکیں، یعنی آپ خود کو سنائے بھی اور آپ کا کان سنے اور آپ کے ویعیہ قلبک، اور دل جو ہے آپ کا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو یاد کرے۔ تو یہ جو ہے قرآن مجید کو بہت تیز پڑھنا، اس سے تجوید کی غلطی ہوتی ہے جس سے معانی میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن جو لوگ تیز پڑھتے ہیں انہیں پڑھنے سے یعنی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم آپ کے کلام کو اگر آپ نے لکھ کر کے بھیجا بہت تیز پڑھیں جس سے اکثر لوگ نہیں سمجھ پائیں تو اس میں بہت زیادہ دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کو بہت زیادہ تیز پڑھیں گے وہ بھی بغیر سمجھے ہوئے، تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، علماء نے اس سے منع فرمایا۔ تو جہاں قرآن مجید پڑھنے کی رغبت دلائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ساری احادیث میں رغبت آئی ہے، اس کی فضیلت آئی ہے، وہیں پر قرآن مجید کو چھوڑنے کی، اس کی تلاوت نہ کرنے کی، اس سے دوری اختیار کرنے کی سنگینی بھی آئی ہے کہ اس کا کیا خطرہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اللہ رب العالمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرے۔ آپ دیکھیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، شکایت کرنے والے نبی ہوں گے، کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سے، جو جنتوں کا مالک، پوری دنیا کا مالک، ہر ایک ذرے کا مالک۔ کس کے بارے میں کریں گے؟ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں جس نے قرآن کو پڑھنے سے، سمجھنے سے دوری اختیار کر رکھی ہے، نہ پڑھتا ہے نہ اس کو سمجھتا ہے، کبھی کبھار موقع ملا تو ہاتھ لگا لیا، ورنہ دوری اختیار کیے ہوا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے تو پھر ہماری کیا صورتحال ہوگی اس کی۔ تو اس لیے کہا یا رب ان قوم اتخذوا، اللہ نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا
کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب یہ میری قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن مجید کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا۔ تو مہجور کا بہت سارا مطلب ہے، ای متروکن بالکلیہ، یعنی یا کہ یہ ہوتا ہے کہ بالکلیہ چھوڑ رکھا تھا، اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اس کے احکام کو نہیں مانتے تھے، تو یہ کفار کے بارے میں ہے۔ اور ایک حجر کا معنی ہے کہ ای حجر تلاوتہ، کہ اس نے اس کی تلاوت کو چھوڑ رکھا تھا، اس کو سمجھنے اور اس کو سمجھتے نہیں تھے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرنے کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں علماء نے کہا ہے کہ اس کے اندر داخل ہیں، کہ انسان اس کے اوپر ایمان نہ لائے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، اسی طریقے سے قرآن مجید کے مطابق عمل نہ کرے، تو تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اور یہ بہت ہی سخت ترین بات ہے، بہت سخت وعید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے۔ تو جو انسان اس سے بچنا چاہتا ہے، قرآن مجید سے اپنے تعلقات کو استوار کر کے رکھے اور قرآن مجید سے اپنے لگاؤ کو، اپنے تعلقات کو مضبوط کرے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ اس چیز کا شکار نہ ہو، یعنی اس شکایت کے زمرے میں نہ آئے۔ اور جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قرآن مجید کے چھوڑنے کے جو حجر کے ہیں بہت سارے انواع ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حجر سماعہ والایمان بہ والاصغاء الیہ، کہ سننے اور سمجھنے، اس پر ایمان لانے سے دوری اختیار کرنا بھی اس کو چھوڑنا ہوتا ہے، اور حجر العمل بہ والوقوف عند حلالہ وحرامہ، کہ اس پر عمل کرنے کو بھی چھوڑنا کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو احکام ہیں اس کو نہ ماننے کو بھی چھوڑنا کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ تمام باتیں، اس لیے انسان قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑ کر کے رکھنے کی کوشش کرے۔ اب اس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ تمام صورتیں، سورۃ الزلزال وغیرہ، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ذکر کیا، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سورت ہے قرآن مجید کی بہت ہی عظیم سورت، بلکہ یہ کہیے کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، پورے قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر، یا تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، وہ تعریف ہے، اللہ کی صفات کا ذکر ہے، قیامت کے دن کا ذکر ہے، تو مالک یوم الدین میں الرحمن الرحیم اللہ کی صفات ہے، اور اللہ کی صفات پورے قرآن مجید میں ذکر ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن کے بارے میں ذکر ہے۔ یا تو اللہ رب العالمین نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ بندے دوسرے کی عبادت کو چھوڑیں، یعنی شرک سے اللہ نے ڈرایا ہے، توحید کی رغبت دلائی ہے، اور اس کو اقرار کرنے کو، اس کو ماننے کو واجب قرار دیا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی پورا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، اور نیک لوگوں میں انبیاء کرام ہیں، صلحاء ہیں، اتقیاء ہیں، صدیقین ہیں، اور جو لوگ ہیں جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے کچھ واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ان کے راستوں پر چلنے کا حکم دیا، جیسے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ یا پھر اللہ رب العالمین نے برے لوگوں سے بچنے کی تلقین کی، ان کے راستے پر چلنے سے منع کیا۔ پورے قرآن میں انہی چیزوں کا ذکر ہے جس کا خلاصہ پورے سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، جس میں سے ام الکتاب بھی ایک نام ہے، کتاب کی ماں۔ مطلب ہوتا ہے ہر ایک چیز کا، یعنی آپ سردار کہہ لیجئے یا خلاصہ کہہ لیجئے۔ تو سورہ فاتحہ پوری کتاب جو ہے، پورے قرآن مجید جو ہے اس کا خلاصہ ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر، پورا خلاصہ اس کے اندر داخل ہے، یعنی اس آیت کے اندر ہے۔ تو اس قرآن سورہ فاتحہ کو اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں منفرد ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے واجب قرار دیا ہے ہر نماز میں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کو نماز بھی قرار دیا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کو تقسیم کیا ہے، اس سورت کو۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروعات کی ہے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب قرآن مجید پڑھنا شروع کریں
تو نبی کریم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ تو جب آپ قرآن پڑھنے کی شروعات کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا کا، اور جہاں جہاں پر بسم اللہ لکھا ہوا آیا ہے وہاں پر آپ بسم اللہ پڑھیں۔ ہر جگہ پر بسم اللہ، جیسے ہم قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں پھر ایک گھنٹے کے بعد آیا پھر پڑھنے کی کوشش کیے تو لوگ بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، نہیں، اعوذ باللہ سے شروع کریں۔ بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، جہاں پر بسم اللہ کی ضرورت ہے آپ وہیں پر بسم اللہ کریں۔ اعوذ باللہ سے، جیسا کہ اللہ نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن مجید پڑھو تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ لو شیطان مردودوں سے، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ مطلب ہے کہ پڑھا کرو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی ہمیشہ قرآن پڑھنے، جب قرآن پڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں ایسا حکم نہیں دیا۔ جہاں جہاں پر بسم اللہ لکھا ہے وہاں پر آپ بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کریں اور اس اعوذ باللہ پڑھنے کی اس وقت کوشش کریں جب قرآن مجید شروع کریں۔ اور اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے، اعوذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، یعنی آپ یہ کہیے کہ اللہ سے ایک التجا ہے اور اللہ سے ایک طلب ہے کہ اے اللہ شیطان مجھے بہکانے پر لگا ہے، وہ ہمیشہ میری طاق میں رہتا ہے، مجھے گمراہ کرنے کے چکر میں پڑا رہتا ہے اور تیرے راستے سے ہٹانے کے چکر میں میرے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ، اے اللہ میں تیری طرف پناہ لیتا ہوں، تیری جانب آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، اس شیطان مردود سے۔ شیطان کا مطلب شیطان، الرجیم کا مطلب جو مردود ہے، جو بھگایا ہوا ہے۔ تو یہ ہے، تو انسان کو ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم قرآن مجید سے پہلے کیوں دیا گیا، کیونکہ شیطان سب سے زیادہ جو روکتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے انسان کو قرآن مجید سے، کیونکہ جو قرآن مجید پڑھے گا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اسے ہدایت ملے گی، وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور شیطان یہی چیز نہیں چاہتا ہے۔ الشیطان کا مطلب گزر گیا، اس کا مطلب وہی، اور لغت میں دیکھیں تو ہر خیر و بھلائی سے جو دور ہے اس کو کہتے ہیں الرجیم۔ رجیم کا مطلب مردود ہے، مطرود ہے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو، جو ملعون ہو، اس کو رجیم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ بسم اللہ قرآن مجید کی ہر صورت کے پہلے ذکر ہے، سوائے سورہ التوبہ کے، کہ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں آیا ہے، اور ایک سورت النمل ہے اس کے بیچ میں بسم اللہ آیا ہے، بسم اللہ آیا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ جو ہے اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، جیسا کہ سورۃ النمل کے اندر ہے، اور سورت کے درمیان اس آیت کو، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاصلے کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کی جاتی ہے قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے۔ اب اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام یہ پوری کی پوری سورت، جیسا کہ میں نے کہا سورۃ الفاتحہ ام الکتاب ہے، ویسے اس کا نام الصلاۃ، الدعاء، یعنی دعا بھی ہے اس سورت کا نام۔ آپ اللہ سورت دعا مانگنے کا کیا طریقہ، پہلے آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اپنی ضرورت و حاجت کو رکھتے ہیں، جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہو اس سے آپ پناہ چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر پورا قرآن مجید کا خلاصہ ہے، تو اس کو سمجھنے کی، اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں۔ بعض علماء نے باضابطہ اس کے اوپر اسی ایک سورت کی تفسیر بھی لکھی ہے، ایک موٹی جلد کے اندر۔ اس کے اندر الرحمن ہے، الرحیم ہے، اللہ کی رحمتوں کے ذریعے سے جب سوال کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین خوب عطا کرتا ہے۔ اور رحمان کیسا ہے، اگر رحمان کے اوپر آپ غور کریں، رحیم کے اوپر غور کریں، تو اللہ رب العالمین کے پاس رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے، ایک حصہ اس رحمت کا، اسی ایک حصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، اسی ایک حصہ، اللہ کے پاس 99 رحمت کے حصے تھے، اللہ نے ایک حصہ اس زمین پر اتارا، لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اسی ایک رحمت کے حصے میں آپ دیکھیں کہ ماں کو اپنے بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، ایک شیر درندہ ہونے کے باوجود اپنے بچے سے کتنی محبت کرتا ہے، پھر سوچیں کہ اللہ رب العالمین جس کے پاس رحمت کا 99 حصہ ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہو۔ تو جب ہم میں سے کسی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے،
اور تو وہ اللہ رب العالمین کی جانب پلٹے، یہ نہ دیکھے کہ اس کا گناہ کتنا ہے، یہ دیکھے کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کتنی عظیم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء فاستغفرتنی لغفرت لك ولا ابالی، کہ اے ابن آدم، اگر تم سے اتنا گناہ ہو جائے کہ صرف تمہارے ایک شخص کے گناہ سے پوری دنیا بھر جائے اور پھر بھی گناہ کرتے جاؤ، آسمان تک تمہارے گناہوں کی تعداد چلی جائے، اس کے باوجود بھی اگر تم مجھ سے مغفرت طلب کرو گے تو ایک سچی توبہ میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کس قدر رحیم ہے، کریم ہے، کہ ہم میں سے اگر کوئی انسان ایک دوسرے کے ساتھ اگر بدتمیزی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، 2-4 مرتبہ کرے گا تو آپ اس سے بات کرنا ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، اس کا چہرہ دیکھنا آپ گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن ہم اللہ رب العالمین کی بات کو کتنا، ہم اللہ رب العالمین کی بات کو نہیں مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بات سے دوری اختیار کرتے ہیں، روزانہ اذان کی آواز دی جاتی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اس پکار پر، اذان کی پکار پر مسجد نہیں جاتے، قرآن سے دوری ہے، زندگی کے اندر اسلام کا نفاذ نہیں ہے، گھر کے اندر اسلام کا نفاذ نہیں ہے، اسلامی تعلیم و تربیت کا فقدان ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے جب تک تمہارے جسم کے اندر سانسیں باقی ہے، اگر تم میری طرف پلٹنا چاہو، اپنے میری رضا یعنی رب کی رضا حاصل کرنا چاہو، تو تمہارے ایک سچی توبہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہی رحمان اور رحیم کے ہونے کا مطلب ہے۔ جب اس معانی کو آپ سمجھیں گے تو آپ کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا، اگر گنہگار ہوں گے تو رب کی طرف پلٹیں گے، رب سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تو نے فلاں فلاں گنہگار کو معاف کیا، 99 قتل کرنے والوں کو معاف کیا ہے، اے اللہ تو نے اس کو بھی معاف کیا ہے جس نے اپنے آپ کو جلا دیا تھا اور آدھی رات کو سمندر میں بہانے کا کہا تھا اور آدھی رات کو خشکی میں بہانے کا کہا تھا۔ اے میرے رب، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں، تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، تیری کتاب سے محبت کرتا ہوں، مجھے ایمان ہے کہ آخرت بھی قائم ہوگی، جس دن تو فیصلہ کرے گا، جنت و جہنم پر بھی ایمان ہے۔ اے میرے رب، تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو یقیناً اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشے گا۔ تو اس لیے جب آپ قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، ان سے قرآن مجید کی ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کی تفسیر کو سمجھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کتنی رحمت والا ہے، کیسے کیسے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب آپ نہیں پڑھیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، اس کی مغفرتوں کا اور اللہ رب العالمین کے کرم کا اور محبتوں کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو عمل کا جذبہ خود بخود دل کے اندر امنڈ کر کے آئے گا اور آپ عمل کرنے پر لگ جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اللہ رب العالمین کی معرفت ہوگی اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہے مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے تو اسی کو سجدہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ ایاک نعبد حصر ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی عبادت نہیں ہوگی، چاہے وہ کیسی بھی عبادت ہو، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ منتیں ہوں، چاہے وہ ذبح ہو یا اللہ یا نظر ہو، جو بھی عبادتیں ہوں سب کے سب اللہ کے لیے خاص کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی، چھوٹے کام میں ہو یا بڑے کام میں، اے اللہ تو میری مدد کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ تو انسان جب قرآن مجید کو سمجھتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں مدد کس سے مانگنا چاہیے، کس کی رحمتوں سے امید رکھنا چاہیے، کون قیامت کا دن کا مالک ہے، کون ہمیں عطا کر سکتا ہے، کون ہمیں محروم کر سکتا ہے، کون سا راستہ گنہگاروں کا ہے اور گمراہوں کا ہے، کون سا راستہ انعام والوں کا ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ان چیزوں کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جب آپ سورۃ الزلزال میں جائیں گے تو اس سورت کی بھی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے، کیونکہ بسم اللہ جیسا میں نے کہا کہ ہر سورت 2 سورتوں کے درمیان لایا جاتا ہے فصل کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ پچھلی سورت سے یہ سورت بالکل الگ ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طریقے سے ہلا دی جائے گی اور اندر کے جو خزانے ہوں گے، یہ قیامت کے وقت کی بات ہے، جب ایک دم قیامت آنے والی ہوگی تب کی بات ہے کہ اس کو پوری طریقے سے اس کے اندر جو خزانے ہوں گے وہ خزانے
نکال دے گی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اموات جو دفن ہے وہ تمام مردے اپنے باہر کر دے گی، اور جو خزانے ہیں اس کو بھی اس کے ساتھ ساتھ باہر کرے گی۔ انسان دیکھے گا، وقال الانسان دیکھے گا تو کہے گا کہ کیا ہو گیا ہے کہ زمین اپنے اندر کی تمام چیزیں باہر کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین لوگوں سے بات کرے گی اور اپنی باتوں کو بتائے گی۔ تحدث ای تحدث الارض اخبارها بان ربک اوحى لها، زمین کہے گی کہ دیکھو ایسا کرنے کا حکم ہمیں تمہارے رب نے دیا ہے، اس رب نے جو تمہارا بھی رب ہے، جس کی عبادت کا حکم تمہیں زندگی میں دیا گیا تھا۔ تو یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ، مختلف قسم کے ہر جگہ کے لوگ جمع ہوں گے اپنے اپنے عمل کے ساتھ، یا تو کسی کا خیر کا عمل ہوگا، کسی کا شر کا عمل ہوگا۔ لیروا اعمالهم، قیامت کے دن جمع ہوں گے تاکہ لوگ اپنے اپنے عمل کو دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا کچھ کیا تھا۔ قیامت کے دن فیصلے کا دن ہوگا، جس کا جو عمل ہوگا اس کے اوپر نیک عمل ہوگا، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جس کا بد عمل ہوگا اللہ رب العالمین اس کو اسی کے حساب سے فیصلہ دے گا۔ فمن یعمل مثقال، بہت ہی یہ آیت انسان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کر دیتی ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی برائی کرے گا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ جب اس سورت کا معنی، اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہوگا، جب نماز میں کھڑے ہوں گے اور آپ کو اللہ توفیق دے گا سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی، تو سوچے کہ نماز کے اندر کس قدر آپ کا دل اس سورت کو پڑھ کر کے یا سن کر کے متاثر ہوگا، اور جب دل متاثر ہوتا ہے تو پورے اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور دل کے اندر جب قرآن مجید کا اثر پیدا ہوگا تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا، جو انقلاب آپ کو کتاب اللہ سے جڑنے، اس کے مطابق عمل کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کرے گا یا اس کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب ایاکم ومحقرات الاعمال فإن لها من اللہ طالبا، کہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال کرتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو، اس کو چھوٹا سمجھنے سے، یعنی گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچو۔ ایسا نہ تو یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے، ایسا کر لینے سے کچھ تھوڑی نہ ہو جائے گا، ہم نے ایسا گناہ کر لیا کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعمال کو چھوٹا نہ سمجھو، نہ گناہ کو چھوٹا سمجھو اور نہ ہی نیکیوں کو چھوٹی سمجھو۔ ارے اس نیکی کا کیا فائدہ ہوگا، 1 روپیہ دے دیں گے، اس کا کیا اجر ہوگا؟ دونوں طرف سے، یعنی نہ گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہے اور نہ ہی نیکی کی تحقیر کرنی ہے، چھوٹی سمجھنی ہے۔ فإن لها من اللہ طالبا، اللہ کے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا مطالبہ کرے گا۔ برائی کیے ہیں اس کے مطابق چھوٹی برائی بھی ہوگی، وہ آپ کو جو ہے اس کی سزا ملے گی، اور تھوڑی سی بھی نیکی ہے تو وہ آپ کے لیے اس کی جزا تیار ہے، کیا پتہ وہی نیکی آپ کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر اس کو ذریعہ نجات بن جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، یہ بہت ہی عظیم سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے چند مخلوقات کی قسم کھائی ہے، اور اللہ رب العالمین جو قسم کھاتا، اللہ رب العالمین کی جتنی مخلوقات ہے اللہ چاہے سب کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جو قسم کھانا چاہتا ہے یا تو رب کی قسم کھائے یا پھر خاموشی اختیار کر لے، دوسرے کی قسم وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے، وہ جس چیز کی چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے۔ کبھی اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے، کبھی چاند کی قسم کھائی ہے، لیل و نہار کی قسم کھائی ہے، چاش کے وقت کی قسم کھائی ہے، عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، تو اللہ کی مرضی جس کو بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن انسان کو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کا حکم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس نے شرک کیا۔ تو والعادیات ضبحا، اس کے اندر قسم ہے اللہ رب العالمین نے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ والعادیات، عادیات کا مطلب یہ ہے تیز دوڑنے والے گھوڑے جو ہوتے ہیں، وہ عدو سے آتا ہے، عدا یا عدو مطلب تیز دوڑنا، تو اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے تیز دوڑنے والے گھوڑے کی۔ فالموریات قدحا، جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے پاؤں سے، جب اس کے ٹاپ سے
चिंगारी निकलती है, आग की चिंगारी, फलमूरियात क़दहा, तो वो तेज दौड़ने की वजह से जो चिंगारी निकलती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी भी कसम खाई है। उसके बाद का फल मुगीरात सुबह, उसके जरिए से जो दुश्मनों के ऊपर सुबह सवेरे हमला किया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस वक्त की कसम खाई है। फ़अथरन बिही नक़अ, और घोड़े के तेज दौड़ने की वजह से नक़ा, गर्द गुबार जो उड़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीजों की कसम खाई है। फ़वसतन बिही जमआ, और वो फिर सब लोगों के, यानी जब लड़ाई होती है तो घोड़ा सबके दरमियान घुस करके, घोड़सवार जो होता है वो घोड़ा सबके दरमियान चला जाता है, और वहां पर जो लड़ाई करता है उसके ऊपर बैठ करके घुड़सवार, उस हालत की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई है। इस कसम खाने के बाद अल्लाह ने, इतनी चीजों की कसम खाने के बाद अल्लाह ने कहा है, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि यकीनन इंसान अपने रब की नेमतों का नाशुक्रा है, रब की नेमतों का कुफरान नेमत का शिकार है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और खुद इंसान इस बात पर गवाह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इतनी नेमतें दी हैं, फिर भी वो नाशुक्री करता है, रब की इबादत नहीं करता, शिकवा करता है कि रब ने कुछ नहीं दिया। आप सोचें कि अल्लाह ने जो दो आंखें दी हैं, अगर ये दो आंखें दी होती लेकिन इसमें रोशनी नहीं होती, कहाँ जाते दुनिया में लाने के लिए? क्या अल्लाह ने इसकी कीमत ली है? ये जो जबान दिया है, अगर जबान होती लेकिन बोलने की कुव्वत नहीं होती, गूंगे होते, कहाँ से आवाज बुलाते? अल्लाह ने दिया है, क्या इसकी कीमत अल्लाह ने ली है? दोनों हाथ दिए हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इसके अंदर कुव्वत नहीं देता, पकड़ने की ताकत नहीं होती, कहाँ से लाते? क्या अल्लाह ने इस हाथ को बनाने का, इसके अंदर ताकत देने का आपसे कुछ पैसा लिया है? कुछ अल्लाह ने आपसे मुतालबा किया है? इसी तरीके से वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपनी जात के अंदर गौर और फिक्र करते चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि रब की कितनी नेमतें तुम्हारे खुद जिस्म के अंदर हैं। फिर तुम अपनी जिंदगी में देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरीके से बड़ा किया। चाहता तो माँ के पेट में ही तुम्हारी सांस रोक देता, बचपने में तुम्हारी जिंदगी को छीन सकता था। इन नेमतों पर जब इंसान गौर करता है तो बात समझ में आती है। तो अल्लाह ने कहा इंसान रब की नेमतों का नाशुक्रा है, नाशुक्री करता है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, वो इस बात पर खुद गवाह भी है। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, वो इंसान दुनिया के माल को बड़ा पसंद करता है और बहुत उससे मोहब्बत करता है, और उससे यानी उसकी लालच उसके दिलों के अंदर होती है कि इंसान को जितना भी दे दिया जाए उसके दिल को इत्मीनान नहीं होता, क़नाअत उसे नहीं मिलती है। अल्लाह ने उसके बाद कहा, अफला यअलम इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या ये नहीं जानता जब कब्र को उखाड़ दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, कब्र के अंदर जो भी चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, के सीनों के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब की सब बाहर आ जाएंगी। जो चीज हम छुपाते हैं, जिन चीजों को हम दबाते हैं, सब की सब चीजें बाहर आ जाएगी क़यामत के दिन। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले से मालूम है, पहले से मालूम था, आज मालूम है और हमेशा उसका इल्म रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन को क़यामत के दिन उन तमाम चीजों को वाज़ेह कर देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हम अपनी चीजें बताएं कि ना बताएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बाखबर है। तो आप सोचें कि ये दो सूरतें और सूरह फातिहा, अगर इसका तर्जुमा आपको मालूम हो, इसकी तफसीर आपको मालूम हो, फिर रात के अंधेरे में आप उठें और रब के सामने खड़े हों और पढ़ें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पढ़ें, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, कि क़यामत के दिन एक एक भलाई को देख लेगा। आप अपनी भलाइयों को याद कीजिए, फिर ये सोचिए क्या ये भलाई इस लायक थी कि अल्लाह उसको कबूल करेगा। उसके बाद वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, आप अपनी बुराइयों को याद कीजिए, फिर सोचिए क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फला बुराई को जो हमने फला जगह पर की थी, फला के साथ हमने धोखा दिया था, फला का माल बातिल तरीके से खाया था, फला गुनाह किया था, अगर रब ने इस पर पकड़ कर ली तो हमारा क्या हाल होगा। अगर आप इन सूरतों को तर्जमे और तफसीर के साथ समझते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसका असर आपकी जिंदगी पर होता है, इसके मुताबिक अमल करते हैं, तो यकीन जानिए कि आपकी जिंदगी भी नूर से भर जाएगी और कल क़यामत का दिन जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए क़यामत के दिन बहुत सारी आसानियां भी पैदा फरमाएगा। उसी तरीके से सूरह तकासुर है, उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसमें नेमतों का जिक्र है। और उसके बाद सूरतुल असर है। सूरतुल असर जो है ये बहुत ही अहम सूरत है। ये कहिए कि इमाम शाफिई रहमहुल्लाह ने कहा, इमाम शाफिई रहमहुल्लाह का कौल है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की हुज्जत के लिए, इंसान को समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सूरतुल असर ही नाजिल कर देता, पूरा कुरान नाजिल नहीं करता, लकफतहुम, तो ये काफी होता।
लौमा अनज़लल्लाहु हुज्जतन इल्ला सूरतल असर। इस कौल है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज्जत कायम करने के लिए सिर्फ सूरत असर को, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, इसी को नाजिल कर देता, तो ये सूरत इंसान की हिदायत के लिए और उसके ऊपर हुज्जत कायम करने के लिए काफी हो जाती। बहुत ही अजीम सूरत है, उसमें दावती पहलू भी है, उसमें अमल का पहलू भी है, उसमें इंसान के घाटे का बताया गया है कि सारा इंसान घाटे में है, और कब वो फायदे के सौदे में रहता है वो भी बताया गया है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि जो इंसान ईमान लाता है, तकवा इख्तियार करता है, नेक अमल करता है और सब्र करता है अजियतों के ऊपर, और उन नेक अमाल को दूसरों तक पहुंचाता है, तौहीद की नशर व इशाअत करता है, उस नशर व इशाअत में, दावत और तबलीग में जो अजियतें मिलती हैं उस पर सब्र करता है, तो ऐसे लोग फायदे में होंगे। इस किस्म के अलावा जितनी भी अकसाम है लोगों की, सब के सब घाटे के अंदर होंगे। उसी तरीके से आप सूरतुल हुमज़ा को पढ़ने, सूरतुल हुमज़ा के अंदर जो गीबत है, हमज़ो लम्ज़ है और जो माल से मोहब्बत है, उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तहज़ीर किया है। उसी तरीके से अलम तरा कैफ को पढ़ने, फिर आप जाएं सूरतुल काफिरून को पढ़ें कि किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुर्रत व बहादुरी से जवाब दिया था, और कुफ्फार जब आपको पेशकश कुफ्फार ने की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पेशकश को ठुकराया था। तो आज भी आपके सामने कुफ्फार नहीं है, लेकिन दुनिया की चीजें आपके सामने पेश की जाती हैं। अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए उन तमाम चीजों को ठुकराएं और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन पर सबात कदमी अख्तियार करें। अगर आप पढ़ेंगे, उसके अंदर गौर व फिक्र करेंगे, तदब्बर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कुरान मजीद आपके अंदर किस तरीके से इनकलाब पैदा करता है। फिर उसके बाद सूरतुन नस्र को पढ़ें, सूरतुन नस्र को देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तफसीर उलमा ने क्या की है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात की सूरतें हैं। ये सूरत है सूरतुन नस्र। उसी तरीके से तब्बत यदा अबी लहब वतब को पढ़ें, देखें कि नबी का मजाक उड़ाने वालों का क्या हाल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी करने वालों का क्या हाल हुआ। कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ें, कुल हुवल्लाहु अहद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तिहाई कुरान के बराबर करार दिया है। कहा इन्नहा तअदिलु सुबहल कुरान, कि कुल हुवल्लाहु अहद सूरतुल इखलास जो है वो एक तिहाई कुरान के बराबर है। क्यों इस सूरत को एक तिहाई यानी 10 सिपारे के बराबर है, अगर कोई पढ़ता है तो तकरीबन एक तिहाई 10 सिपारा पढ़ने का उसको सवाब मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी सूरत सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर मुश्तमिल है। तो अल्लाह की तौहीद सबसे ज्यादा अहम है। तौहीद के बगैर इंसान वैसे ही है, तौहीद के बगैर इंसान के अमाल और उसकी नेकियां वैसे ही है जैसे इंसान का जिस्म बगैर रूह के है। अगर तो अकीदा तौहीद नहीं है तो समझ जाइए कि आपका ईमान, आपका अमल और जितनी भी चीजें हैं नेकियां, सब के सब मुर्दा है। जैसे इंसान बगैर रूह के मुर्दा है, उसके जिस्म कोई काम का नहीं है। फिर सूरतुल फलक और सूरतुन नास को देखिए, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान से, शैतानी अमल करने वालों से पनाह मांगने की कैसे तलकीन की है। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं सूरतों को पढ़ते, दम करते, और वो जादू जो है वो खत्म होता चला जाता। तो कुरान मजीद से अपने ताल्लुकात को उस्तवार करें, उसे समझने की कोशिश करें, उसे सही से पढ़ें, क्योंकि पढ़ने पर भी सवाब है, समझने पर भी सवाब है। और एक एक आयत को और एक एक सूरत को समझने की क्या फजीलत है, उसका भी ये गुजरा। यानी अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि तेज पढ़ने से बेहतर है कि मैं कुरान मजीद के अंदर गौर व फिक्र करूं। और आपका कुरान मजीद को पढ़ना, उसको समझना और उसके मुताबिक अमल करना इस बात की दलील है कि आप अपने रब से, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। कुरान मजीद से अगर दूरी है तो इसका यह मतलब है कि मोहब्बत में कमी है, जिस कमी का आपको तदारुक करना चाहिए और आपको रब की तरफ पलटना चाहिए। कुरान मजीद से ताल्लुकात को उस्तवार करना चाहिए। तो कुरान मजीद ऐसी किताब है जिसके जरिए हिदायत मिलती है, बरकतें नाजिल होती है, खैरात होती है, गमों का मुदावा है, इंसान के रंज का और रंज गम का इलाज है, परेशान दिलों की इत्मीनान का सबब बनता है। इंसान जैसा भी रहे कुरान मजीद पढ़ता है तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, के अल्लाह के जिक्र से इंसान के दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो कुरान मजीद पढ़ें, फरिश्तों का नुज़ूल होगा। कुरान मजीद पढ़ें, रब्बुल आलमीन आपका जिक्र अपने फरिश्तों के पास करेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद को पढ़ने की, उसको समझने की, उसके मुताबिक अमल करने की, और कुरान मजीद की तालीमात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में दूसरों तक पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमाए। तो आज का ये पहला सिलसिला था। इंशाअल्लाह बक़िया 3 सिलसिलों में पूरी किताब पढ़ी जाएगी और जो भी तालीमात है किताब के अंदर
اس کی یہ مختصر شرح بھی کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین اس کتاب کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے فائدہ مند بنائے، اور یہ جو مجلس دورہ علمیہ منعقد کیا گیا ہے، اللہ رب العالمین منعقد کرنے والوں کی کوششوں کو قبول کرے اور ہمارے اس دورہ کو مبارک بنائے، اور جو کچھ کہا جا رہا ہے اور جو عمل کیا، جو کچھ کہا جا رہا ہے، اللہ رب العالمین اسے اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔